میں نے حق کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جس مقام پہ تھا میں پہنچ گیا ہوں، ایک رات پہلے پہنچ گیا ہوں۔ میں نے جو گفتگو کرنی ہے، جس مسئلے کے لیے آیا ہوں، میں نے اسی کی وضاحت کرنی ہے۔ نہ میری غرض کسی کی توہین ہے، نہ کسی کی بے عزتی ہے، میرا مقصد حق پہنچانا ہے۔ کہ آیا نمبردار صاحب ارشاد حسین صاحب نے انہوں نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ آپ نے جاری کیا ہے، آپ کے خلفاء نے، نبی پاک کے دور میں یہ نہیں تھا۔ آیا انہوں نے پاس سے بات کی یا یہ بات اہل سنت کی کتب سے بھی ثابت ہے؟ اہل سنت کی کون سی کتب ہیں کہ یہ جن میں لکھا ہے؟ وہ کتابیں سب میرے پاس ہیں، آپ توجہ سے چھپ کر کے سنتے جائیں، میں حوالہ جاتا آپ کو سناتا جاتا ہوں۔ تحریر جو ہے وہ تحریر آپ کے پاس ہے، جو تحریر بھی وہ آپ سب جانتے ہیں جو تحریر تھی، ہاں یہ تحریر سنا دیں، اگر یہ کوئی مطلب ویڈیو کرنا چاہے کر لیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ موطا امام مالک ہے، موطا امام مالک۔ امام مالک جو رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 179 ہجری میں موطا میں۔ امام مالک جو ہیں وہ اہل سنت کے عالم، ہمارے نزدیک تو امام ہے ہی 12-13واں امام نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ 4 ائمہ کے قائل ہیں اہل سنت حضرات، لہٰذا میں انہی کی کتب سے بات کرتا ہوں۔ موطا امام مالک میرے ہاتھ میں ہے، صفحہ اس کا 90 ہے۔ ان مالک انہ بلغہ ان المؤذن جاء الی عمر بن الخطاب، امام مالک سے یہ روایت ہے کہ ان تک یہ بات پہنچی کہ مؤذن آیا حضرت عمر کے پاس، یؤذنہ لصلاۃ الصبح، صبح کی نماز کی آگاہی کے لیے، فوجدہ نائما، مؤذن نے دیکھا کہ حضرت عمر جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے، فقال الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ جو آدمی آیا تھا صبح کی نماز کی آگاہی کے لیے، انہوں نے قریب کھڑے ہو کر کہا کہ نماز جو ہے وہ نیند سے اچھی ہے۔ آگے لفظ ہے فآمرہ عمر ان یجعلھا فی نداء صبح، فآمرہ عمر ان یجعلھا فی نداء صبح، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کر کے اس ندا کو، اس بات کو، صلاۃ خیر من النوم کو صبح کی اذان میں داخل کر دیں، کہ جیسے میں سویا ہوں ایسے میری طرح کوئی سویا ہوا ہے تو وہ بھی اٹھ جائے گا۔ یہ ہے موطا امام مالک کی روایت، صفحہ نمبر 90، صفحہ نمبر 90 جلد نمبر اس کی اول، اور یہ آپ کراچی کا چھاپا ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ امام مالک کی میں نے کتاب کا حوالہ آپ کو دے دیا۔ اس وقت یہ میرے ہاتھ میں موطا امام محمد، موطا امام محمد، اور اس کا مکمل نام بتا دیتا ہوں، تنویر الممجد علی موطا امام محمد۔ یہ مولانا عطاء اللہ جو مولوی محمد حسین محدث کے شاگرد تھے، یہ انہوں نے موطا امام محمد جو ہے اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا اردو میں اور تشریح بھی کی ہے۔ انہوں نے یہ روایت لکھی ہے بعینہ ہی کہ آیا مؤذن حضرت کے پاس، حضرت عمر سو رہے تھے تو اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، جب نے یہ کہا تو حضرت اٹھ بیٹھے تو انہوں نے حکم دے دیا کہ اس کو اذان میں داخل کر دیں۔ آگے وہ لفظ لکھتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اذان میں حی علی خیر العمل بھی کہتے ہیں۔ یہ مولانا محمد حسین بٹالوی کے شاگرد ہیں مولانا عطاء اللہ، وہ آگے لکھتے ہیں کہ حی علی خیر العمل کا اذان میں ملا دینا سنت نبی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو پوری بات سن لیں۔ سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عمر کا فعل ہے جس پر احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید سنت ہی ہو، یعنی بعض روایت میں لکھا ہے کہ نبی کا فعل نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن عمر نے اذان میں کہا تھا حی علی خیر العمل۔ اب یہ کہتے ہیں اہل سنت کے عالم میں، یہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اگر عبداللہ ابن عمر نے ہی اذان میں حی علی خیر العمل پڑھا ہے تو کوئی حرج نہیں، شاید وہ سنت سمجھ کے ہی انہوں نے پڑھا ہو،
اور اس پر بھی عمل کرنے سے کچھ عیب نہیں ہے، اس پر بھی عمل کیا جائے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ موطا امام محمد، اور صفحہ نمبر اس کا 36 ہے، صفحے کی دائیں جانب ہے۔ انہوں نے بھی موطا امام مالک کی روایت لکھی ہے، لیکن انہوں نے اس پر کوئی جرح نہیں کی۔ یہ امام محمد جو ہیں، وہ جو میں پہلے بتایا امام مالک، وہ 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ امام محمد جو ہیں یہ 179 ہجری میں، یعنی 89 179 ہجری میں ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے۔ اور یہ امام محمد ہیں، یہ محمد بن حسن شیبانی ہیں، اور تمام حنفی علماء انہیں تسلیم کرتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے، جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا ہے۔ اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ہے جامع الاصول من احادیث الرسول، جلد نمبر اس کی 6 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 197 ہے، 197۔ یہ بھی اہل سنت کے ابن اسیر ہے، محدث ابن اسیر جزری، 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، میں تو پیچھے جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا، جس صدی سے شروع ہوا، میں ادھر سے بتاؤں گا، اور آپ سنتے چلے جائیں۔ اور اب موڈ اکبر شاہ والے پیر غلام عباس شاہ صاحب بخاری بھی تشریف فرمایا، یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے۔ جامع الاصول من احادیث الرسول جلد 6 صفحہ نمبر اس کا 197 ہے۔ اس میں وہی روایت ہے موطا امام مالک کی، لیکن انہوں نے بھی کوئی اس پر جرح نہیں کی کہ یہ ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے بھی بیان ہی وہی روایت لکھ دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں مؤذن سے کہا کہ اس کو اذان میں داخل کر دیں۔ یہ جتنا وزن اٹھایا ہے میرے شاگردوں نے اٹھایا ہے، جتنا ہم یہ بکس لے کر آئے ہیں، یہ گٹھڑیاں اٹھا کے ہیں، ان میں سے ہماری کتاب ہماری کوئی شیعہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ سارا جو وزن اٹھایا یہ اہل سنت والجماعت کا اٹھایا ہے۔ دیکھیں، ہم کسی کو نہ تنگ کرنے کے عادی ہیں، نہ ہم قتل و غارت کے قائل ہیں، نہ ہم دہشت گردی کے قائل ہیں، نہ ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے قائل ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہم شیعہ غیرت مند ہیں۔ اگر ہمارا مومن کوئی بات کرتا ہے اس کے پاس کوئی حوالہ ہے، اگر شیعہ کوئی بات کرتا ہے تو ان کے پاس اہل سنت کی کتب سے حوالہ جات ہیں۔ اور یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، شیعہ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو خالق کے قرآن میں نہ ہو، مصطفیٰ کے فرمان میں نہ ہو، صحابہ کے عمل اور اعلان میں نہ ہو۔ شیعہ کے مسائل جو ہیں وہ قرآن حدیث اور نیک جو صحابہ کرام ہے وفادار، ان کے بیانات سے ثابت ہے شیعہ مذہب۔ یہ ہمارا کوئی مذہب جو ایسا نہیں ہے کہ کوئی دھوکہ بازی کا مذہب ہو یا اس میں جھوٹ فرار سے کام لیا گیا ہو۔ اچھا، اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں ہے موطا امام مالک کی شرح، اس کا نام ہے تنویر الحوالق، شرح الامام مالک، شرح تنویر الحوالق۔ موطا الامام میں مالک پورا نام میں اوپر سے پڑھ دیتا ہوں، موطا الامام میں مالک و شرح تنویر الحوالق، عام طور پہ کہتے ہیں تنویر الحوالق شرح موطا امام مالک۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے جنہوں نے موطا امام مالک کی شرح کی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی جو ہیں وہ 911 ہجری میں ان کی وفات ہے، جن کی تفسیر دور منصور بھی ہے اور الباجۃ المرضیہ، اور بھی ان کی صرف نحو اور علم کلام میں کتب ہیں۔ اس میں جو لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ روایت درج کیا، لیکن اس پر کسی قسم کی جرح نہیں کی موطا امام مالک کی، چونکہ شرح اسی کی کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ روایت نہیں مانتے یا ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر نے نہ شروع کیا، انہوں نے اس کی کوئی اس پر جرح نہیں کی۔ ایک بات انہوں نے نہیں کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے، کہ کچھ مؤذنین مسلمانوں میں گزرے ہیں جو اذان پڑھتے تھے، تو اذان میں ہی اگر امیر یا حاکم یا بادشاہ آ جاتا تھا تو وہ اپنی اذان میں کہہ دیتے تھے السلام علیکم ایھا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی وہ اپنی اذان میں کہہ دیتے تھے۔ اب مجھے حیران کیا، لوگ حی علی خیر الامن کو تسلیم نہیں کرتے، ولایت علی کے اقرار کو تسلیم نہیں کرتے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ امیر شام، سب سے پہلے یہ امیر شام کے دور میں یہ بدعت شروع ہوئی کہ ایک مؤذن اذان دے رہا تھا تو امیر شام داخل ہوئے تو اس نے امیر شام پر سلام بھیجا السلام علیکم ایھا الامیر،
اگر بنو امیہ کے کسی آدمی پر سلام بھیجا جا سکتا ہے تو خون رسول کی ولایت کا اقرار جو ہے وہ اذان میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اب آپ اپنے خلفاء کو السلام علیکم ایھا الامیر، یہ بدعت نہیں ہے؟ اس بدعت کی طرف نشاندہی ہم نہیں کر رہے، امام اہل سنت جلال الدین سیوطی کر رہے ہیں۔ تنویر الحوالق جلد اول صفحہ 70 اور صفحہ 71 پر انہوں نے وہ موطا امام مالک کی روایت لکھی ہے، پر اس پر جرح نہیں کی۔ یہ میں دوسری صدی سے چلا ہوں اور 9ویں صدی پہ پہنچ گیا ہوں۔ اور یہ کتاب ہے، یہ بھی موطا امام مالک کی شرح ہے، شرح زرقانی، یہ بہت مشہور شرح ہے موطا امام مالک کی، شرح زرقانی سے کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اہل سنت کے امام ہیں جنہوں نے موطا امام مالک کی شرح کی۔ ان کی وفات ہے 1122 ہجری میں، 1122 ہجری۔ یہ مصر کی کتاب چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 221 ہے۔ انہوں نے 221 صفحہ پر وہی موطا امام مالک کی روایت کی تشریح کی ہے، لیکن اس روایت کو انہوں نے ضعیف نہیں کہا، انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی حضرت عمر نے یہ کام شروع کیا ہے، صلاۃ خیر بدتا ہوں، حکم دے کے مؤذن کو حکم دے کے شروع کروایا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہ میرے ہاتھ میں سیرت ابن حلبیہ، سیرت ابن حلبیہ علی ابن برہان الدین حلبی کی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 96 ہے، صفحہ نمبر اس کا 96۔ انہوں نے بھی روایت درج کیا لیکن انہوں نے بالکل اس پر جرح نہیں کی، اس بات کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر نے اذان میں صلاۃ خیر نہیں شروع کیا، انہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، علی بن برہان الدین حلبی کی۔ یہ موطا امام مالک کی ایک اور شرح میرے ہاتھ میں جس کا نام ہے مصفا شرح موطا، کتاب کا نام ہے یہ، اور یہ سب سے بہترین شرح موطا امام مالک کی، اور اس کے رائٹر ہیں جس کے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ حجت اللہ علی العالمین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حجت اللہ علی العالمین، یہ سارے جہانوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، نہ معصوم ہے نہ سید ہے، حجت ہے۔ بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حجت ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شرح ہے مصفا اور مصوا، مصفا اور مصوا، یہ دونوں شروع ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے یہ جو موطا امام مالک کی روایت ہے نا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے، میں سنانے لگا ہوں، یہ فارسی میں شرح ہے۔ کہتے ہیں خبر رسید بے مالک کے مؤذن آمد پیش عمر بن الخطاب، خبرداد میکرد او را برای نماز صبح، پس یافت او را به خواب رفته، پس گفت نماز بهتر است از خواب امیر المؤمنین، پس امر کرد او را حضرت عمر کے داخل کنندی کلمہ را در اذان صبح۔ یہ فارسی سنا رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ مؤذن آیا حضرت عمر کے پاس اور وہ سو رہے تھے، انہیں آگاہ کرنے کے لیے آیا تھا صبح کی نماز کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صلاۃ خیر من النوم۔ آگے کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، پاس امر کرد، حضرت عمر نے حکم دیا اورا اس مؤذن کو کہ داخل کند، داخل کر این کلمہ را، اس کلمہ کو یعنی صلاۃ خیر من النوم کو در اذان صبح، صبح کی نماز میں۔ آگے جو وضاحت کیا وہ بڑی پیاری کیا انہوں نے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اسے بھولنا نہیں۔ شیعہ بیٹھے یا اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، کسی کا دل آزاری میرا مقصد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ حوالہ جا سن کر حق قبول کر لے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے آگے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں مترجم گویات رضی اللہ عنہ و ارضاہ، مترجم یہ کہتا ہے یعنی شاہ ولی اللہ یہ کہتا ہے کہ مستحب است در بانگ صبح زیادت الصلاۃ خیر من النوم 2 بار۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ صبح کی نماز میں 2 دفعہ پڑھا جائے صلاۃ خیر من النوم۔ و امام مالک، آگے شاہ ولی اللہ اس عبارت سے جو شیعہ سمجھے ہیں وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سمجھا ہے
मुअत्ता इमाम मालिक की इबारत की आगे जो वजाहत करते हैं, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि इमाम मालिक इब्तिदाई कलमा आज हजरत उमर जिक्र कर दिया कि इमाम मालिक ने अस्सलातु खैरुन नौम जिसने सबसे पहले अजान में शुरू किया, इस कलमे का जो अस्सलातु खैरुन नौम का अजान में जिसने डाला वो हजरत उमर थे। आप बताओ, शिया सुन्नी भाई बैठे हैं, अहले सुन्नत भाई, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी को कौन नहीं जानता? और बकौल इनकी किताब के मुताबिक वो हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन है, जो आलमीन पर हुज्जत है, वो कहते हैं कि हजरत उमर ने खुद डाला। अब बताओ, आज के मौलवी की, बहावलपुर के मौलवी मुफ्ती की बात माननी है या जो 11वीं सदी 12वीं सदी का अजीम आलम इनका गुजरा उनकी माने? वो कहता है कि ये हजरत उमर ने डाला है, उसने वजाहत की है इसी बोता इमाम मालिक की रिवायत की। और ये मुअत्ता इमाम मालिक की एक और शरह है जिसका नाम है औजाजुल मुसालिक, औजाजुल मुसालिक इला मुअत्ता मालिक। ये किताब लिखी है शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया मुहाजिर मदनी ने, मौलाना मोहम्मद ज़करिया मुहाजिर मदनी, इनकी वफात हुई है 1402 हिजरी में। ये औजाजुल मुसालिक जिल्द अव्वल मेरे हाथ में है, इसमें इन्होंने वजाहत की है इस बात की। सलवात पढ़ते जाएं। हाँ, रोशनी का अच्छा इंतजाम कर लें ताकि आपको दिखा लें। औजाजुल मुसालिक इला मुअत्ता मालिक, ये जिल्द अव्वल है, ये शेखुल हदीस मुहाजिर मदनी, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की है। वो लिखते हैं कि ये जो है, पहले तो मालिक की उन्होंने रिवायत ही लिखी है मुअत्ता इमाम मालिक की कि उन्होंने अजान में शुरू किया सलातो खैरुन नौम। आगे जो वजाहत करते हैं वो काबिल गौर है। मुहाजिर मदनी फरमाते हैं कि यो तामलो अन्नहु लमा लम यकुन फी अजान नाज़िल मिन समा। मुहाजिर मदनी कहते हैं कि एहतमाल ये है कि जो आसमान से अजान नाज़िल हुई उसमें सलातो खैरुन नौम नहीं था। वक़द हादसा बादहु, बल्कि ये सलातो खैरुन नौम बाद की बदाइश है, बाद की इजाद है। वक्त सुबह यकून वक्त नौमन, मुहाजिर मदनी कहते हैं चूंकि सुबह का वक्त सोने का वक्त होता है, फबाज़ु सहाबा अनकरू हो, इसी वजह से बाद सहाबा किराम भी थे, उन्होंने अस्सलातु खैरुन मिनन नौम का इनकार किया था कि ये नबी का हुक्म नहीं है, ये बाद में शुरू हुई है, ये बिदअत है। मुहाजिर मदनी कहते हैं कमा रोवैयान अलियन व ताबूसन व गैरहमा, कि जैसा कि मौला अली अलैहिस्सलाम से और हजरत ताबूस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी से मरवी है, वो कहते थे कि ये भी अजान में नहीं है, ये बाद में शुरू हुआ है, ये अस्सलातु खैरुन नौम बाद की इजाद है। और इसी बात को इमाम शौकानी ने अपनी किताब नैलुल अवतार में इसका जिक्र किया है। बताएं, ये मुहाजिर मदनी ने शरह की है, सफ़ा नंबर इसका 192 है औजाजुल मुसालिक का। वो तो कहते हैं जो आसमान से अजान नाज़िल हुई उसमें मुनन्नो थी ही नहीं, तवज्जो है ना, उसमें सलातो खैरुन नौम नहीं थी। तो अब हम भी तो ये कहते हैं कि ये लोगों की इजाद है। और खुसूसन औजाजुल मुसालिक में ये लफ्ज़ मौजूद है, मुहाजिर मदनी कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि ये सलातो खैरुन नौम जो है बात की इजाद है, और हज़रत ताबूस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी कहते हैं ये बात की इजाज़त है। अल हक़्क़ु मा अली वारिजुन मा अल हक़्क़, अस्वाकुल बोर के पास मौजूद है, नबी पाक फरमाया अली हक के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ हिज़्ज़ुदार अली, या अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली जाए, जिधर अली फिरे उस तरफ हक को फेर दे। अब मौला अली इनकार करते हैं कि सलातो खैरुन नौम अल्लाह के हुक्म से नहीं है, आसमान से जो अजान नाज़िल हुई उसमें नहीं है, रसूल का फरमान नहीं है। मौला अली खुद इनकार करते हैं, तो हम तो अली वाले हैं, हम कैसे अस्सलातु खैरुन नौम कहें? बात सुनते रहे हैं, हवाला जात पहुंचते रहेंगे आप तक। यही जो बात मैंने आपको सुनाई है ये औजाजुल मुसालिक में से कि मौला अली और जनाब ताबूस मुनकर है इस बात के कि सलातो खैरुन नौम आसमान से नाज़िल नहीं हुई, न नबी पाक का फरमान है। ये मेरे हाथ में मुअत्ता इमाम मालिक की सबसे बेहतरीन शरह है, और इसके इशारे हैं मौलाना इशफाकुर रहमान कांदलवी देवबंदी। ये हनफी आलिम दीन है,
انہوں نے یہی بات صفحہ نمبر 57 پہ صفحے کی بائیں جانب پہ انہوں نے لکھی ہے، یہی بات جو میں نے آپ کو اوجز المسالک سے عبارت سنائی ہے کہ جو آسمان سے اذان نازل ہوئی اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے۔ یہ قادری جو ہے دیوبندی ہیں مولانا اشفاق الرحمان، انہوں نے بھی انکار کیا ہے کہ یہ آسمان سے جو نازل ہوئی اذان یہ اس میں نہیں ہے۔ اچھا یہ روایات سنتے جائیں۔ ایک تو میں نے موطا امام مالک سے روایت پیش کی کہ جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حضرت عمر نے صلاۃ خیر من النوم خود شامل کیا، یعنی میں نے دوسری صدی سے لے کر 15ویں صدی تک کے علماء جو ہیں ان موطا امام مالک کی جنہوں نے شروع لکھی ہے ان سے بھی میں نے بات یہ واضح کر دی ہے کہ صلاۃ خیر من النوم نبی کے فرمان میں نہیں، یہاں حضرت کے دور میں بھی نہیں تھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی۔ اب یہ جنہیں عربی پڑھنا نہیں آتی، یہ الفاروق شبلی نعمانی کی ہے، یہ اردو کتاب ہے، الفاروق علامہ شبلی نعمانی، اس کی یہ بھی اہل سنت ہے، جتنے میں حوالے دے رہا ہوں ان میں شیعہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شیعہ پیش کرے کہ یہ فلاں شیعہ جی فلاں شیعہ ہے تو وہ میرا باپ لگے اگر ان میں سے کوئی شیعہ ثابت کر دے کسی، تو اگر ان میں سے کوئی شیعہ نہیں ہے تو پھر مجھے ہی باپ تسلیم کر لے۔ اب یہ جو الفاروق ہے علامہ شبلی نعمانی کی، علامہ شبلی نعمانی یہ بھی آپ جانتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ شیعہ نہیں ہے۔ اس کا صفحہ 372 ہے اور صفحہ نمبر 373 ہے۔ اس میں علامہ شبلی نعمانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا کردار واضح کر دیا، جو جو انہوں نے کام کیے انہوں نے لکھا ہے، ہاں سارے امور انہوں نے واضح کیے ہیں، اور صفحہ 372 اور صفحہ 373 پر انہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں 45 کام ایسے تھے جو اسلام میں نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایجاد فرمائے۔ اس میں 45 کے 45 امور نہیں بتاتا کہ کون سی چیزیں ایجاد کی ہیں، لیکن انہوں نے امام اہل سنت شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے امیر المومنین کا جو لقب اختیار کیا وہ حضرت عمر نے اختیار کیا، حضرت ابو بکر نے بھی اپنے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ دوسرا انہوں نے کام کیا، بڑے کام کیے حضرت عمر نے، بڑے بڑے کیے۔ ایک لکھتے ہیں جیل خانہ قائم کیا، درہ کا استعمال کیا، پولیس محکمہ قائم کیا، قیاس کا اصول قائم کیا، اول کا مسئلہ ایجاد کیا، با جماعت نماز تراویح قائم کی، اور نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر تمام لوگوں کا اجماع کرا دیا، اور ان کاموں میں ایک لکھتے ہیں کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم اضافہ کیا۔ ہاں اب آپ یہ بتائیں کہ علامہ شبلی نعمانی اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے ایجاد کیا، تو ہم نے تو وہی بات کی جو کتابوں میں ہم نے پڑھی، ہم نے پاس سے تو کوئی بات ہی نہیں کہی۔ موطا امام مالک کی روایت اور اس پر جو تشریح اور اس کی جو وضاحت سی وہ میں نے کر دی۔ میں نے آپ کو بتایا دوسری صدی سے لے کر اس 15ویں صدی تک جو ان کے علماء گزر چکے ہیں، کچھ موجود ہیں، ان سب نے یہ لکھا ہے کہ اذان میں صلاۃ خیر من النوم جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ہے سنن دار قطنی، یہ برادران اسلام کا بڑا عظیم عالم ہے، دار قطنی۔ انہوں نے 2 روایتیں لکھی ہیں، صفحہ 243 ہے، سنن دار قطنی جلد نمبر اول، اور صفحہ نمبر اس کا 243 ہے۔ اس پر حدیث نمبر وہ لکھتے ہیں 39۔ حدثنا احمد بن عبداللہ الوکیل حدثنا الحسن بن رباح حدثنا حسین عن ابن عون عن ابن سیرین ان انس قال كان التصويب في صلاه الغداة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح حي على الفلاح فليقل الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم۔ ایک روایت یہ درج کرتے ہیں انس کی طرف سے، لیکن اس پر جرح کر دی گئی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں دوسرے مقام پہ کہ کہاں جرح اس پر ہے۔
आगे रवायत लिखते हैं, हद्दासना मोहम्मद बिन मुखल्लद हद्दासना मोहम्मद बिन इस्माइल अल-हसानी हद्दासना वकाय अनिल उमरी अन नाफे अन इब्न उमरा अन उमरा व वकाय अन सुफियान अन मोहम्मद बिन जलान अन नाफिन अन इब्न उमरा अन उमरा अन्नहु क़ाल लिमुअज़्ज़िनिही। ये सुनन दारक़ुतनी की रिवायत है कि हजरत उमर ने अपने मुअज़्ज़िन से कहा, इज़ा बलगता हय्या अल फलाह फिल फज्र, जब हय्या अल फलाह कहे फजर की नमाज में, तो अपने मुअज़्ज़िन से कहा, उमर ने फ़कुल कह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये दारक़ुतनी की रिवायत है और सफ़ा 300 और इसका 43 है। यानी जो मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है वो और है और ये रिवायत और है। अभी तक मैं तकरीबन 10 किताबों के हवाले दे चुका हूँ कि जिनसे ये बात वाज़े हो जाती है कि सलातो खैर में नौम जो है ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू किया है, ये बिदअत है, हुजूर का फरमान नहीं है। और ये 11वां हवाला है सुनन दारक़ुतनी का सफ़ा 243। यही रिवायत कंजुल माल में भी है। कंजुल माल हदीस की किताब है, तमाम हनफी से तस्लीम करते हैं। इसकी मैंने 3 रवायात सुनानी है और होश गोश से सुने। अगर किसी को समझ आ जाए तो मैं मालिक के आगे दुआ करता हूँ, मालिक उसे हिदायत नसीब करें। ये मुअत्ता इमाम मालिक मेरे हाथ में वो पहले हवाला दे चुका, कंजुल माल है। कंजुल माल फी सुनन अल-अक़वाल वल अफ़आल। इसके राइटर हैं अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी। ये 975 हिजरी में इनकी वफात हुई है, साहिब कंजुल माल। उन्होंने रवायत लिखी है यही जो मैंने अभी आपको सुनाई है कि हजरत उमर ने अपने मुअज़्ज़िन से कहा कि क्या तो सलातो खैर मिनन नौम। और आगे जो 3 रवायात हैं वो बड़ी अहम है, इन पर जरा गौर करें। पहली रवायत है कंजुल माल की, हदीस नंबर है 23,250 हदीस नंबर। अन मुजाहिदिन, मुजाहिद से रवायत है, काला वो फरमाते हैं कुन तो मबने उमर, वो कहते हैं मैं उमर के बेटे के साथ था, मैं उमर के बेटे के साथ था। फसामिया राजुलन युसव्विबु फिल मस्जिद। एक आदमी कहता है, मुजाहिद कहता है मैं हजरत उमर के बेटे के साथ था, अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ, तो मस्जिद में दाखिल हुए तो अजान देने वाले ने कहा अस्सलातु खैर मिनन नौम। फकाला, तो हजरत उमर का बेटा कहता है उखरज बिना मिन इंदे हादिल मुबतदे। उमर का बेटा कहता है इस बिदती को मस्जिद से निकालो। इस बिदती को ये बिदत कर रह चुके हैं। सलातो खैर मिन नौम नबी का फरमान नहीं। मोहम्मद जनाब हैदरी साहब वो कहता है कि इस बिदती को मस्जिद से बाहर निकालो। अब जो कहते हैं कि ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सलातो खैर मिन नौम, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे से ये ज्यादा इल्म वाले हैं मुफ्ती। वो तो सिर्फ सुन के चुप ही नहीं कर रहा, उसने कहा कटो इन्हें बाहर, उन्हें कहा इन्हें निकालो। और इसी तरह की रिवायत मेरे पास ये हिदाया है, तो उंगली तार दे। ये अल हिदाया किताब मेरे हाथ में है, ये अल सुन्नत के अलामा है, अलामा मुर्गी नानी। ये फिक़्ह की किताब है, अलामा मुर्गी नानी। मुर्गी नानी वो अलामा मुर्गी नानी भी यहाँ रवायत लिखते हैं। वो कहते हैं कि अन्ना अलियन रआ मुअज़्ज़िनन युसव्विबु फिल इशा। ये अल हिदाया किताब है, 84 सफ़े की दाईं जानब है, अलामा मुर्गी नानी। वो कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने देखा एक आदमी तस्वीब कर रहा है, अस्सलातु खैर मिन नौम पढ़ रहा है। फ़क़ाला अख़रिजू हाज़ल मुब्तदे, अख़रिजू हाज़ल मुब्तदे अनिल मस्जिद। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि इस बिदती को मस्जिद से निकालो। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी कहा इसको निकालो। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया सलवात भेजें। तो अगर मेरे दोस्तों मुसलमानों जरा गौर करो, अगर सलातो खैर मिन नौम नबी का फरमान होता तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सलातो खैर मिन नौम कहने वाले को मस्जिद से खारिज क्यों करते?
पता चला ये सुन्नत रसूल नहीं है, ये हजरत उमर की हुई बिदअत है, जैसा कि मैं मुअत्ता इमाम मालिक से पेश कर चुका हूँ। अच्छा, अब ये कंजुल माल की दूसरी रिवायत सुने। हदीस नंबर है 23,251। अन इब्ने जुरैजन, इब्ने जुरैज से रिवायत है, काल अखबरनी हसन बिन मुस्लिम, वो कहता है मुझे खबर दी हसन बिन मुस्लिम ने, अन्ना राजुलन साला ताबूसन, एक आदमी ने हजरत ताबूस रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, मता कीला सलातो खैर मिनन नौम, कब अज़ान में सलातो खैर मिनन नौम कहा गया? तो ताबूस से अभी कहते हैं, फकाला अम्मा इन्नहा लम तुक़ाल अला हद रसूलिल्लाह, ताबूस से अभी कहते हैं खुदा की कसम इन्नहा लम तुक़ाल अला हद रसूलिल्लाह, खुदा की कसम सलातो खैर मिनन नौम रसूल के जमाने में नहीं कहा गया। दो रवायतें हैं, तीसरी रवायत भी सुन लो, ये भी इब्ने जुरैर, ये भी हदीस नंबर है 23,252। इब्ने जुरैर से रवायत है, वो कहते हैं अखबरनी उमर इब्न हिफ्ज़न अन्ना सादन अबल बिन काला सलातु खिदमतुम फी खिलाफत उमर फकाला उमर बिदअतुन। ये बड़ी अहम रवायत है कि एक आदमी ने कहा नबी के जमाने में नहीं, नबी के जमाने के बाद हजरत उमर के दौर में, खिलाफत उमर में उसने कहा सलातो खैर मिन नौम। वो कौन था? ये कंजुल माल वाले ने लिखा है कि उसका नाम साद था, उसका नाम साद था, जो मैं पहले रिवायत सुना चुका हूँ मुअत्ता इमाम मालिक की, कि एक आदमी आया और उसने उठाया और उठ बैठे, उसका नाम इन्होंने कंजुल माल वाले ने, अहले सुन्नत के अली मुत्तकी हिंदी हनफी ने लिखा है कि उसका नाम साद था। तो हजरत उमर ने उसे कहा, तो उसने सबसे पहले अजान में पढ़ा सलातो खैर मिनन नौम। तो खुद उमर ने कहा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, फकाला उमर बिदअतुन, खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह सलातो खैर मिनन नौम बिदअत है। अगर नबी के हुक्म से होती तो नबी के हुक्म को बिदअत कहने वाला कौन? मुसलमान दोस्तों, आप खुद कहते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम है, जो खैर मिन नौम बिदअत है, हम फारूक आजम की माने, मुफ्तियों की माने। ये मेरे हाथ में है किताब, इसका नाम है मज़ाहिर हक, मज़ाहिर हक। ये मिशकात शरीफ का तर्जमा है और अल्लामा कुतुबुद्दीन खान दहलवी ने जिन्होंने तर्जमा किया है। इसका सफ़ा नंबर है 586। इसमें वही रवायत है जो मैंने अभी सुनाई कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस बंदे ने सलातो खैर मिन नौम पढ़ा, उन्होंने कहा निकालो इस बिदअती को मस्जिद से। ये मिशकात के तर्जमे भी ये रवायत मौजूद है और अहले सुन्नत के आलम ने तर्जमा किया है मज़ाहिर हक मिशकात शरीफ का। अच्छा, यहाँ एक बात है, एक बात की तरफ आपकी मैं तवज्जो दिलाऊंगा। वो ये बात है, ये मुझे इरशाद हुसैन नंबरदार ने भी कहा है कि भाई वो मौलवी जो है वो अबू महजूरा की रिवायत पढ़ते हैं, कि अबू महजूरा की रिवायत, कि अबू महजूरा ने जो वो मिशकात शरीफ में है जी, हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी ने अजान सिखलाई तो मुझे कहा सलातो खैर मिन नौम। अब होश गोश से सुने, जो बंदे अबू महजूरा की रिवायत पढ़ते हैं उन्हें पता ही नहीं है वो रिवायत कैसी है और उसकी हकीकत क्या है। पहली बात तो ये है कि जो अबू महजूरा की रिवायत है वो साहिब मिशकात ने दर्ज की है सुनन अबू दाऊद से, सुनन अबू दाऊद से। नंबरदार साहब ये बात समझ नहीं, अबू महजूरा की रिवायत। और जो अबू दाऊद है, मुहद्दिस अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वफात हुई है 275 हिजरी में, 275 हिजरी में। और जो मुअत्ता इमाम मालिक है, वो इमाम मालिक की वफात हुई है 179 हिजरी में, 275 में अबू दाऊद। इन्होंने जो अबू महजूरा की रिवायत पेश की है मिशकात से और सुनन अबू दाऊद से, दो रिवायतें पेश करते हैं। अबू महजूरा की दो रिवायतें पेश करते हैं कि अबू महजूरा को नबी ने कहा कि तू सलातो खैर मिन नौम का है, वो दो रिवायतें हैं और मैं दोनों रिवायतों की वजाहत 2 मिनटों में कर देता हूँ। पहली जो सुनन अबू दाऊद की रिवायत है वो हदीस नंबर है 500, हदीस नंबर 500 है।
تو اس کے بارے میں پہلی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ موطا امام مالک جو ہے وہ 179 میں اس کی وفات ہے اور ابو داود کی وفات ہے 275 میں. اب بتاؤ کہ موطا امام مالک کا درجہ زیادہ ہے یا ابو داود کا درجہ زیادہ ہے؟ جو پہلے ہے اس کا درجہ زیادہ ہے. جو 1 صدی بعد میں آ رہا ہے اس کو کہاں سے خبر ہو گئی کہ رسول نے ابو معذورہ کو کہا کہ پڑھ صلاۃ و خیر من نوم؟ وہ امام مالک کے 1 صدی بعد میں آ رہا ہے، اس پر آسمان سے وہی اتری. ایک بات اور، یہ جو ابو معذورہ والی روایت ہے، میرے ہاتھ میں نیل الاوطار ہے کتاب کا نام. نیل الاوطار یہ علامہ شوکانی کی کتاب ہے. 1250 ہجری میں اس عالم دین کی وفات ہوئی ہے، اہل سنت کے عالم ہے. 1250 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے صفحہ نمبر 240 پہ ابو معذورہ کی روایت میں بتاتے ہیں کہ ابو معذورہ کی جو روایت سنن ابو داود میں ہے اس کی حقیقت کیا ہے. کہتے ہیں وہ جو روایت ہے وفی اسنادہ ہی، وہ ابو معذورہ کی جو سند ہے اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے محمد بن عبد الملک بن ابی معذورہ. اس کے بارے میں کہتے ہیں واہ غیر و معروف الحال. اہل سنت کے امام شوکانی کہتے ہیں جو ابو معذورہ میں کی روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ تو پڑھ صلاۃ و خیر من نوم، کہتے ہیں اس میں جو راوی ہے محمد بن عبد الملک، اس کی حالت کا نہیں پتا وہ کیا تھا، اس کے حال کا ہی نہیں پتا. دوسرا کہتے ہیں اس میں راوی ہے حارث بن عبید والا حارث بن عبید وفیہ مقالن. کہتا ہے حارث بن عبید جو ہے اس کے بارے میں بھی کلام ہوتا ہے کہ اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. اب جو ابو معذورہ کی روایت جس کے ساتھ وہ صلاۃ و خیر من نوم ثابت کر رہے ہیں اس میں ایک راوی ہے محمد بن عبد الملک، دوسرا راوی اس کا نام حارث بن عبید ہے. ان دونوں کو اہل سنت کا امام شوکانی تسلیم نہیں کرتا، جس کو خود سنی نہیں مانتے. مفتی اس روایت کو کیسے پیش کر سکتا ہے صلاۃ و خیر من نوم کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ذرا پکڑنا ہونے پھر کام آئے پکڑنا. اب اسی ایک روایت میں تیسرا راوی بھی ہے ابو معذورہ، اس روایت کا نام ہے مسدد اس کا راوی ہے. اس مسدد کے بارے میں ہے کہ فی تساہل، وہ سست سا بندہ تھا، تو اس کی بات لیسا بحجت، وہ حجت نہیں ہے. یعنی یہ جو ابو معذورہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اہل سنت جو مفتیان دین یا علماء کرام پیش کرتے ہیں ابو معذورہ کی روایت سے ثابت ہے کہ صلاۃ و خیر من نوم، خود اہل سنت کے علماء نے تردید کر دیا ان کے راویوں کی. اب جو بند کا پڑھا ہو، جو اہل حدیث و حدیث کو جانتا ہے وہ علم رجال کو سمجھتا ہے. ہم اگر کوئی شیعہ روایت پڑھے فضائل علی میں کہتے ہیں اس کا راوی ضعیف ہے، اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے، تو خود جو اذان شروع کر رہے ہیں ان راویوں کے کہنے پر کر رہے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے ان کا اگلا کون سا پچھلا کون سا ہے. اور نہ گاڑے دا پتہ نہ پچھاڑے دا پتہ. میں آپ کی زبان میں تھوڑا سا کہہ دوں، نہ ان کا پہلے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. ان کی روایت کیسے قابل قبول ہوگی؟ اور اسی روایت کو جو پیش کیا جا رہا ہے ابو معذورہ کی دوسری سند سے، جو ابو معذورہ کی میں نے کہا 2 سندیں ہیں، اس میں جو پہلی سند ہے اس کے 3 راوی ضعیف ہیں، 3 راوی کمزور ہیں. ابو معذورہ کی ایک دوسری روایت ہے سنن ابو داود حدیث نمبر 501، اس کے راوی کے بارے میں سنیں. میں راوی کے بارے میں خود نہیں کہوں گا، وہ بھی میں گواہی ان کے گھر سے دوں گا. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، کتاب السنن الکبریٰ، کتاب السنن الکبریٰ. یہ کتاب السنن الکبریٰ جو ہے یہ امام نسائی کی ہے. امام نسائی کی وفات ہوئی ہے 303 ہجری میں. یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر اس کی اول ہے، صفحہ اس کا 499 ہے، صفحہ 499. اسی کتاب کے صفحہ 499 پہ نیچے حاشیہ ہے کہ یہ جو ابو معذورہ کی روایت ہے کہ جس میں ابو معذورہ کو نبی نے کہا کہ پڑھو صلاۃ و خیر من نوم، یہ دوسری سند کے بارے میں وہ لکھتے ہیں حاضر حدیث ہو فی ہے عثمان بن صائب. اس حدیث میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عثمان بن صائب، سین سے صائب، مجہولون، کہتا مجہولن ہوا وا صاحب، کہتا ہے عثمان اور عثمان کا پتر، پیو بھی مجہول ہے پتر بھی مجہول ہے.
اب بتائیں جس سے یہ صلاۃ و خیر نوم بڑی ڈینگیں مارتے ہیں تو بڑے چیلنج کرتے ہیں، آؤ جی شیعہ بارے سامنے، نہ چھیڑ حیدری مستانوں کو۔ جب تیری کتابوں میں تیرے علماء نے ابو معذورہ کی روایت کا رگڑا نکال دیا ہے، انہوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا، جب تیرے علماء نے ابو معذورہ کی روایت کو تسلیم کرتے تو ہم سے منواتا ہے؟ پہلے اپنے علماء کی خبر لائے، اپنے علماء کی خبر کر، پہلے ان سے خبر لے کے آیا یہ روایت ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ یہ ہو گئی تھی ابو معذورہ کی روایت، اس کی میں نے تردید کر دی۔ حیدری صاحب جی ریکویسٹ ہے ہاتھ بدھان دی تھوڑی جی ایکسپلین کر دیں۔ آج کا یہ موضوع ہے، ہاں ٹھیک ہے، آج کا یہ موضوع ہے، چونکہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو معاہدے کے خلاف ہوگا، کیونکہ معاہدے میں تھا کہ آپ نے صلاۃ و خیر نوم کہی، تو آج ہم نے مننوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا۔ اور یہ اتنا اہم حوالہ ہے، اس کو یاد رکھیں، شیعہ بیٹھے ہیں، اہل سنت بیٹھے ہیں، یہ بڑا اہم حوالہ ہے۔ اور میں یہ جو حوالہ جات دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ صرف میں پاکستان میں کھڑا حوالہ جات دے رہا ہوں، میری نظر میں مدینہ منورہ کے حوزہ علمیہ بھی ہیں، میری نظر میں مکہ مکرمہ کے حوزہ علمیات بھی ہیں، وہاں جو علمی لوگ ہیں یا علم سے جو شغف رکھتے ہیں، میں ان کو بھی سامنے رکھ کے، اور ورلڈ کے تمام غیر شیعہ جو ہے میں ان سے مخاطب ہوں، صرف آپ سے مخاطب نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب الام، کتاب الام، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے 204 ہجری میں۔ اب اس کی ذرا عبارت سنیں، کتاب الام، کتاب الام، یہ دیکھ لیں آپ، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 85، اور صفحے کی دائیں جانب ہے، اور 12ویں سطر ہے، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ولا احب التصویب فی الصبح، امام شافعی کہتے ہیں کہ میں الصلاۃ خیر من النوم کو صبح کی اذان میں پسند نہیں کرتا۔ اب ایک ایک لفظ پہ غور کریں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں لا احب التصویب فی الصبح ولا غیرہا، میں صلاۃ و خیر من النوم نہ تو اذان میں پسند کرتا ہوں اور نہ ہی اذان کے بغیر پسند کرتا ہوں۔ اور امام شافعی کہتے ہیں، آگے نمبردار صاحب یہ لفظ سننے والے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لأن ابا محظورتا لأن ابا محظورتا لم یحکی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، امام شافعی کہتے ہیں میں صبح کی اذان میں صلاۃ و خیر من النوم نہیں پسند کرتا، تو جو رہی بات ابو معذورہ کی روایت کی، تو میں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ ابو معذورہ کی جو اذان ہے اس میں صلاۃ و خیر من النوم نہیں ہے، لم یحکی عن النبی، کہ ابو معذورہ نے جو اذان کی حکایت کی اس میں من النوم انہ امر التصویب، کہتے ہیں انہ امر بالتصویب، کہتا ہے کہ نبی پاک نے الصلاۃ خیر من النوم کا حکم نہیں دیا، فاکرہ زیادہ کرتا ہوں اور نہ ہی اذان کے بعد مجھے یہ پسند ہے۔ بتاؤ اہل سنت بھائیو، اگر ہم شیعہ بات کرتے ہیں تو پاس سے کرتے ہیں؟ تیرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام جلد نمبر اول صفحہ 85 صفحے کی بائیں جانب، اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ امام شافعی تو صلاۃ خیر من النوم کو پسند نہیں کرتا، تو مسلمان مننوں کے علاوہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے بدایت المجتہد، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، کتاب کا نام ہے، یہ اہل سنت کے عالم ہے، ان کا نام ہے ابن رشد قرطبی، ابن رشد قرطبی اندلسی، جلد نمبر اس کی اول ہے اور صفحہ اس کا 77 ہے، جلد اول صفحہ نمبر اس کا 77 ہے۔ اس میں وہ کیا لکھتے ہیں، ابن رشد قرطبی اہل سنت کے عالم ہے، ان کی وفات ہوئی ہے 593 ہجری میں، اہل سنت کے فقیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لا یقالو،
کہ الصلاۃ خیر من النوم کو اذان میں نہیں کہنا چاہیے، لأنہ لیس من الاذان المسنون، کیونکہ الصلاۃ خیر من النوم مسنون اذان میں سے نہیں ہے، یعنی جو نبی پاک نے اذان سکھلائی اس میں مننو نہیں ہے۔ وبہی قال شافعی کہتا ہے، یہ میں خود نہیں کہہ رہا، ابن رشد کہتا ہے، یہ امام شافعی نے بھی کہا ہے، اس بات میں میں شافعی کے ساتھ ہوں کہ من الصلاۃ خیر من النوم بدعت ہے۔ وسبب اختلاف اختلاف کا حل کینا تارک اعتبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب کی لفظ دربار پر کہتا ہے اس میں اختلاف کیوں ہوا، کہتا ہے اختلاف اسی ہے، اس وجہ سے اختلاف ہوا کہ یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی، یہ حضرت عمر کے زمانے میں۔ بہت خوب بہت خوب۔ بھائی صاحب دیکھ بھی لو، یہ جو میں کتابیں دکھا رہا ہوں ہاں دیکھ سکتے ہیں، اور میں بڑی فراخ دلی سے کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بات ذہن نشین رکھنا، اگر ہمارا دیا ہوا حوالہ غلط ہے پھر ورڈ میں کسی کا دیا حوالہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی، بہت خوب۔ کیونکہ یہ محمد وآل محمد کی مہربانی ہے، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل میرے دادا استاد مالک ان کے درجات بلند فرمائے، وہ میرے دادا استاد علامہ تاج الدین حیدری صاحب میرے باپ بھی، میرے والد بھی، استاد بھی، وہ بھی میرے استاد ہیں۔ اور کاظمی علامہ سید اجاز حسین کاظمی حجت الاسلام والمسلمین علامہ اجاز حسین کاظمی صاحب جو سرگود دارالمحمدیہ کے پرنسپل تھے، وہ میرے روحانی مرشد بھی، استاد بھی، روحانی باپ بھی۔ اور یہ جتنے حوالہ جات دے رہا ہوں ان میں کوئی خیانت کاری نہیں ہے، کوئی غلط کاری نہیں ہے، یہ کٹواد کے کوئی کام نہیں کر رہا میں، یعنی کٹوتی نہیں کر رہا، آگے پیچھے عبارت چھوڑ کے بات نہیں کر رہا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ایک حوالہ دے رہا ہوں۔ اب یہ نمبردار صاحب یہ ابو معذورہ کی جو روایتی ان کی دو روایات تھیں، ان کی جو اسناد ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ اب ایک